السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانونوں کو جھٹلاتے ہوئے اپنے قانون بنا لیے ہیں۔ ہم دوسرے مذہب کی یا دوسرے لوگوں کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے اپنے ہی مسلمز کی، اپنے ہی دین کے لوگوں کی، دین اسلام کے لوگوں کی، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون اور حدیں بنا کر دیں انسان کی اپنی فلاح کے لیے، انسان کی اپنی بہتری کے لیے، انسان کے اپنے نفع کے لیے، مگر انسان نے اپنے فائدے کے مطابق اپنے قانون بنا لیے ہیں۔ اللہ کے تمام قانونوں کو جھٹلاتے ہوئے انسان نے اپنی ضروریات کے مطابق قانون بنا لیے ہیں، اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق قانون بنا لیے ہیں، اپنی تسلیوں کے اور اطمینان کے مطابق قانون بنا لیے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سب کچھ کر کر بھی بے سکون رہنے لگا ہے، انسان سب کچھ پا کر بھی خالی ہے، انسان تمام خواہشات پورا کرنے کے باوجود بھی کھانے کی پیاس میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانونوں کو جھٹلا دیا ہے اور اپنے قانون بنا لیے ہیں۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام حدوں کو توڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے اور اپنی حدود خود بنا لی ہے۔ تو یقیناً آپ خساروں میں ہی ہیں، یقیناً آپ ظالموں میں ہی ہیں، یقیناً آپ سے زیادتیاں بھی ہوں گی، یقیناً آپ سے ناانصافیاں بھی ہوں گی، تو پھر آپ خساروں میں ہی ہوئے نا۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے مردوں کا ایک سے زائد شادیاں کرنا۔ جی، مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو اس میں پہلی عورت کا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے قانونوں کے مطابق، اللہ کے بنائے گئے قانونوں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو قانون بنائے ہیں ان میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر مرد دو عورتوں پر بھی قناعت نہ کرے تو پھر غلط ہے۔ اگر دو عورتیں اس کی تمام ضروریات بھی پوری کر رہی ہیں، اس کی تمام خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی اسے عورتوں کی ضرورت ہے، تو پھر بہرحال اس مرد میں عورتوں کی خواہش ہے، تو پھر اس مرد کو عورتوں کی لت ہے۔ جی، مرد وہی دوسری شادی کرے گا، اسی صورت میں کرے گا جب کوئی ٹھوس وجہ ہوگی کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، ورنہ دوسری کے بعد تیسری اور پھر بھی عورتوں کی طرف راغب ہونے والا مرد یقیناً عورتوں کا عادی ہے، اسے عورتوں کی ضرورت ہے، اسے کسی بھی ایک عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عورت کا شوہر بہت ساری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے، بہت ساری عورتوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھے، بات چیت کرے، بہت ساری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہو اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ بہرحال بہت طریقوں سے بات چیت میل جول رکھتا ہو، تو یقیناً اس عورت کو فکر کرنی چاہیے کہ مرد میں بہرحال جسمانی خواہشات کی اجارہ دری عورت کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں یقیناً آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر اپنے شوہر کو بے راہ روی سے بچانا ہے تو یا تو اس کی تمام ضروریات کو خود پورا کریں، ہر ممکن کوشش کریں، نہیں تو کیونکہ پرفتن دور ہے، ہر طرف عورتیں ہیں، تو بہت ساری عورتوں کی طرف متوجہ ہونے سے، بہت ساری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ کا مرد کسی ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لے، وہ بہت بہتر ہے۔ ہاں، مگر وہ مرد جو جوان عورتوں سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مالدار عورتوں سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو کوشش کر کے ان عورتوں سے نکاح کریے بہرحال جو بے سہارا ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں، جو بیوہ ہیں، تاکہ آپ یتیموں کی سرپرستی میں آ جائیں، تاکہ آپ یتیموں کے حفاظت کرنے والے بن سکیں۔ مگر یہاں پر بھی عورتیں جو ہیں نا، عورتیں وہ شیطان کی پیروکاری میں آ جاتی ہیں اور پوری طرح کوشش کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر نکاح نہ کرے، بھلے 10 عورتوں کے ساتھ تعلق رکھ لے۔ جی، میں نے خود ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو صاف الفاظ میں اپنے شوہروں سے کہتی ہیں کہ آپ دن بھر 10 عورتوں سے تعلق رکھیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر ایک آپ نے نکاح نہیں کرنا، دوسرا رات کو آپ گھر ہوں۔
جی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ یقین کریں عورتوں کو اپنے شوہروں کا غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلق منظور ہے، نکاح منظور نہیں ہے، سب جانتی ہیں، لیکن صرف اس لیے اپنے شوہروں کو نہیں روکتی کہ ہمارے شوہر اس بات کا احساس کریں کہ میری بیوی کتنا صبر کرنے والی ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز کلیئرلی بتاتی چلوں دین کے حوالے سے کہ یہ صبر نہیں ہے۔ اگر عورت کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات میں ہے اور وہ یہاں پر صبر کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو خود ہی احساس ہوگا، تو یہ صبر نہیں ہے، آپ اس کے آدھے ایمان کی ضامن بنائی گئی ہیں۔ آپ کو اس کو ہر ممکن روکنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شوہر کی اطاعت ہے تو یہ شوہر کی اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کے آدھے ایمان کا ضامن بنایا ہے، تو آپ کو اس کو روکنا ہے، برے اعمال سے روکنا ہے، جبکہ آپ اس کو نکاح سے روک رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں میں بے رحم روی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، کیونکہ بہت سارے مرد جو ہیں ان کو اتنی سختی سے اور اتنے صاف الفاظ میں یہ چیزیں کہہ دی گئی ہوتی ہیں کہ اگر دوسرا نکاح کیا تو یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ